بھٹی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نہیں نکل پا رہے، منشور ابھی تک آیا نہیں ہے. میں نے بیانیے کے حوالے سے جاننا چاہا، میرے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ اب بیانیہ کیا ہے نون لیگ کا. دیکھیے کچھ چیزیں مسعود بھائی آپ کو ماننی پڑیں گی. پہلی کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں مگر ان کی واپسی نہیں ہو پائی، اور عمران خان کے مقابلے میں جو ان کی لانچنگ تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. عمران فیکٹر کا وہ توڑ نہیں نکال سکے. جس شاہانہ طریقے سے وہ آئے اور جتنے پروٹوکول میں آئے اور جتنی میڈیا کوریج میں آئے وہ ٹھس ہو گئی اور رسپانس نہیں ملا. نمبر 2، نواز شریف صاحب کی مجھے نہیں پتا کہ باڈی لینگویج کیوں سلو ہے، ریفلیکسز کیوں سلو ہیں، دلچسپی کیوں نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ آپ اوکاڑا لے لیں، حافظ آباد لے لیں، وہ جو ایک انتظامیہ سمیت جو اور پورے مدد کے باوجود وہ جلسے نہیں تھے، جلسیاں تھیں، رسپانس نہیں ہے. نمبر 2، جب آپ پہلی تقریب رونمائی ہوئی نواز شریف صاحب کی مینار پاکستان کے بعد، باقی وہ باتیں تو کرتے رہے اور پریس سے بھی بات کرتے رہے، لیکن جلسے میں وہ تھی حافظ آباد میں. جی حافظ آباد میں جو ان کی 10 منٹ کی بے ربط اور بے معنی تقریر تھی، اس میں نہ منشور کا کوئی تذکرہ تھا، منشور بن رہا ہوگا لیکن ایک تذکرہ ہوتا ہے، نہ کوئی الیکشن وعدہ کی کوئی بات تھی، نہ امید تھی، نہ نئی بات تھی، اور نہ اس دن چلو ایران کا تو ان کو بھول گیا ہوگا، اس دن وہ ہوا تھا وہ تو چھوڑ دیجئے. لیکن نواز شریف صاحب ہمیشہ جب سے وہ آئے ہیں، اور مجھے بلاول کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن گئے تو ان کا رونا دھونا 2 باتیں ہی ہوں گی کہ مجھے کیوں نکالا تھا اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا. بہت اچھی بات ہے سر، آپ کو نکالا کیوں؟ اب لوگ زیادہ دلچسپی اس پہ لیتے ہیں کہ آپ آئے کیسے، آپ گئے کیسے تھے، کس ڈیل اور ڈھیل کے تحت گئے تھے، آپ وہاں 4 ہفتوں کی بجائے 4 سال کیسے رہے، ایک حکومت گرائی دوسری چلائی کیسے، اور پھر واپسی کیسے آئے، یہ رسک فری واپسی کیا ہوتی ہے، گارنٹیوں بھری واپسی کیا ہوتی ہے، یہ لندن پلان کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جو یہ زیادہ سننا چاہتے ہیں. اچھا پھر ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کیا، بیانیہ دفنا چکے ہیں، ووٹ کی عزت، خدمت کو عزت دونوں دفنا چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھایا ہے. ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، سارے مسائل ہمارے پاس ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. 16 مہینے کی حکومت بتا چکی ہے کہ بدترین حکومت تھی 75 سالہ تاریخ کی، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت. اچھا پھر ہے کہ 4 ہفتے 4 سال، اور یہ اب تو بلاول بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ مت بولیں جھوٹ کہ ہم نے سیاست گنوا کر ریاست بچائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا پھر ہے کہ اگر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، 5 مرتبہ منشور ڈیلے ہو چکا ہے اور کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، منشور پر ٹاکیاں ماری جا رہی ہیں. جو بندہ 7 مرتبہ پنجاب میں حکومت کر چکا ہوتا ہے اور 4 مرتبہ مرکز میں، صرف 1 سیکنڈ، صرف 4 مرتبہ صرف 1 سیکنڈ، صرف 4 مرتبہ اگر آپ مرکز میں حکومت کر چکے ہوں، 7 مرتبہ پنجاب میں، اور 4 سال آپ ایون فیلڈ میں رہے ہوں، لندن میں رہے ہوں، اور آپ کو ملک کے مسائل کا پتہ ہو، 16 مہینے کا ایک ایکسپیرینس بھی کر چکے ہوں حکومت کا، اس کے بعد بھی اگر 36 کمیٹیاں بن کے منشور ہی بن رہا ہے تو پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے. اچھا پھر آخری بات جو پھر اس کے بعد آپ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، دوسری یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساڑھی گل ہو گئی ہے، بیانیہ ہیں، اور سب سے بڑے حریف، سب سے بڑی سیاسی حریف جماعت جو ہے وہ بالکل اس وقت جو ان کی اصل پنجاب میں مقابلہ تھا آلموسٹ، وہ 8 فروری کو مجھے نہیں پتا کہ کیا بنتا ہے، لیکن شکریہ سپریم کورٹ کا اور فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا کہ وہ الیکشن کا مزہ، الیکشن کا جو روح تھی وہ نکل گئی، ختم ہو گئی. اب نہ بلے باز ہے، نہ بلہ ہے، نہ کپتان ہے، نہ کھلاڑی ہے، جلسے جلوس ریلی کارنر میٹنگ بھی کچھ نہیں. تو لہٰذا اس ماحول میں جب ہمیں اگست میں راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں رہے گا، 1.5-2 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ بلہ بھی نہیں رہے گا اور الیکٹیبلز اور اعزاز زیادہ ہوں گے، وہ اہم کردار ادا کریں گے اور 1.5 سال حکومت رہے گی. اور پھر اب فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ اتھینٹک خبر سن لیں کہ جیتیں گے تحریک انصاف کے وہی جو کمٹمنٹ کریں گے، اور دوسری پارٹیوں، ہماری پارٹی میں
آنے کی یا کہیں اور جانے کی، اور جیتیں گے وہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں کہ میاں تحریک صاحب جو انصاف ہیں کو وہ چھوڑ دیں گے؟